السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس نمبر 6، ایپیسوڈ نمبر 55۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے سونے اور جاگنے کے متعلق کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ العظیم آپ سماعت کریں گے سونے کا طریقہ، اور خاص طور سے سونے اور جاگنے کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ نصیحتیں فرمائی ہے، خاص طور سے اسے آپ سماعت کر لیں۔ اور سوتے وقت ایک حصار جو آقا علیہ السلام کا خود کا عمل تھا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پر عمل کرتے، اس کو بھی آپ انشاءاللہ العظیم سماعت کر لیں۔ انشاءاللہ جو ہم بہت ساری شکایتیں کرتے ہیں کہ رات کے وقت میں کبھی بدخوابی کی شکایت، نیند نہ آنے کی شکایت، وسوسوں کی شکایت، انشاءاللہ آقا علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کر لیں گے تو وہ ساری کے ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، ایک یہ کہ رات کو آپ کے سرہانے ایک سرمہ دانی رکھی ہوتی، جس میں آپ جو ہے سرما لگا کر سویا کرتے ہیں، اور اس سرما دانی کا رنگ کالا ہوتا تھا۔ تو سرما لگانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ سرما لگاتے تو دونوں آنکھوں میں 3 سلائی لگاتے، اور کبھی ہر آنکھ میں 2 بار، اور آخری ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لیا کرتے۔ یہ دونوں طریقہ سنت انشاءاللہ العظیم۔ سرما لگانے کی جو سنتیں ہیں، برکات سنت رسول سے جب آپ سماعت کریں گے تو اس کی تفصیل اور اس کے بہت سارے دوسرے بھی جو طریقے ہیں وہ بھی آپ انشاءاللہ اس میں سماعت کریں گے۔ آپ استنجا کرنے کے لیے آپ کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا برتن رکھا رہتا، جسے آپ کبھی کبھی رات میں استنجا کے لیے استعمال فرمایا کرتے۔ اس زمانے میں معاملہ تھا تو جو ہے آپ ایک لکڑی کا برتن رکھا کرتے، کبھی رات کے وقت میں ایسی حاجت پیش آ جائے تو استنجا فرما لیا کرتے۔ آپ سوتے وقت اپنے گھر والوں کے سامنے کچھ باتیں کیا کرتے تھے، کبھی گھر کے بارے میں اور کبھی مسلمانوں کے بارے میں۔ سبحان اللہ، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہم ان سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ بلکہ آج کبھی کبھی معاملہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ رات کے وقت میں یا تو فلمیں دیکھتے دیکھتے ہم سو جاتے ہیں، کبھی موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، یا کبھی باہر دوستوں کے ساتھ گئے، رات دیر ہو گئی، اب پھر گھر پر آئے، سارے لوگ سو گئے اور ہم سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کا طریقہ کہ جب گھر میں آتے تو رات کے وقت میں کچھ دیر بات ہوتی، کچھ گھر والوں کے حوالے سے ڈسکس ہوتی، گفتگو ہوتی، یا مسلمانوں کے بارے میں کہ دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم رات کے وقت میں گھر پر آئیں تو گھر والوں سے بھی کچھ گفتگو کریں، یا تو گھر والوں کے حوالے سے گفتگو کر لیں، عام مسلمانوں کے حوالے سے دینی گفتگو کریں، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک طریقہ سوتے وقت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ حصار بھی ہے، آپ ضرور از ضرور اس پر عمل کر لیں، اس کے بہت سارے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ العظیم۔ اگر کوئی اس پر عمل کر لے گا تو جو شکایت، بدخوابی کی شکایت، جو ہے نیند نہ آنے کی شکایت، یا شیطانی وسوسوں کی شکایت، یا بہت ساری تکلیفیں کی جو شکایتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے وہ ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ طریقہ کیا تھا کہ آپ ہر رات تکیے پر سر رکھ کر سورہ اخلاص شریف، سورہ فلق شریف اور سورہ ناس ایک بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں پھونک لیتے، پھر انہیں کھول کر پورے بدن پر جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا مل لیتے، اور ہاتھوں کو سر اور چہرے سے نیچے کی طرف 3 بار پھیرتے۔ یہ طریقہ تھا، یعنی جب بھی آپ سونے کا ارادہ کرتے، ہر رات کا طریقہ تھا۔ ہم بھی جب سوئیں اول اخیر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، سورہ فلق شریف، سورہ ناس آپ پڑھ لیں، درود شریف اول آخر، پھر اپنی مٹھی پر دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد اب اس مٹھی کو کھولیں، آپ نے دم کر لیا ہے،
اور پھر اس کے بعد کھولنے کا پورے بدن پر پھیرے. پھیرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے سر اور چہرے سے نیچے کی طرف، یعنی سر کی طرف سے لے کر چہرے کی طرف، اور چہرے کی طرف سے نیچے کی طرف یعنی سامنے کی طرف سے. اب جہاں تک پھر پورے بدن میں جہاں تک کہ آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہے آپ وہاں تک اس ہاتھ کو پھیر لیں. یہ طریقہ میں بتایا گیا ہے. تو اس طریقے پر عمل کر لیں اور ایسا 3 مرتبہ کر لیں. سبحان اللہ، بڑا فائدہ حاصل ہوگا. تو ضرور از ضرور اس پر عمل کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ نماز عشاء اور رات کے کھانے سے فراغت کے بعد کچھ دیر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گھریلو معاملات یا دینی گفتگو کے حوالے کچھ نہ کچھ تو گفتگو کرتے ہی رہنا چاہیے. آپ دینی گفتگو کریں یا گھریلو معاملات کے حوالے سے ضرور گفتگو کریں. پھر آرام دہ کپڑے یعنی تہبند وغیرہ پہن لیں تاکہ جو روزمرہ کے جو کپڑے پہنتے ہیں، دن میں آپ نے کپڑے پہنے ہیں اس کو اتار دیں. رات کے وقت میں ہلکا پھلکا آپ کپڑا یا تہبند وغیرہ باندھ لیں. اس میں سکون کی نیند بھی رہے گی اور سنت پر عمل بھی ہو جائے گا. اگر استنجا وغیرہ کی حاجت ہو تو اس سے فراغت حاصل کر لیں اور پھر اس کے بعد وضو کر لیں. اس لیے کہ آپ نے سماعت کیا کہ وضو کر کے سونا یہ سنت ہے. آنکھوں میں سرما لگا لیں. اپنے کمرے کا نائٹ بلب جلا لیں. میں نے جیسے بتایا تھا کہ اندھیرا نہ ہو، کچھ تو روشنی ہو. اپنے بستر پر دائیں کروٹ پر اس طرح لیٹیں کہ دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے ہو. آپ نے سماعت کیا تھا دائیں ہاتھ کو دائیں گال کے نیچے رکھ لے اور چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. اور ابھی جو آپ نے سماعت کیا ایک مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس شریف پڑھ کر اپنی مٹھی میں پھونک لے. پھر مٹھی کھول کر پورے بدن پر ہاتھ پر پھیر لے اور سونے کی دعا آپ نے یاد کی ہے اس دعا کو بھی پڑھ لے اور سنت کے مطابق آرام کریں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو جہاں نیند کی وجہ سے ہمارے بدن کو آرام ملے گا، وہیں ہمیں کئی سنتوں پر عمل کرنے کا بہت سارا ثواب بھی حاصل ہوگا. امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ ان تمام باتوں کو سماعت جو آپ نے کیا ہے عمل کریں گے. اب دیکھیں سونے اور جاگنے کے بارے میں جو کچھ نصیحتیں ہمیں کی گئی ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز، کیا ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو آج سے عمل کریں گے. پہلی چیز، گھر کے دروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کریں جب بھی آپ رات کو سونے جا رہے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی دروازے پر کنڈی بھی لگائیں. جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈھانک دیں، یعنی کھلا برتن نہ رکھیں. کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ کھلا برتن رکھنے کی وجہ سے کوئی موذی جانور اندر چلا جائے یا کوئی ایسی چیز گر جائے، صبح کے وقت میں ہم اسی کو جو ہے کھا لے یا پی لے، اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ڈھانک لیں. آگ جل یا سلگ رہی ہو تو اسے بجھا دے. پتہ نہیں رات کے وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ اور جل جائے اور جس کی وجہ سے گھر میں یا کسی چیز کو نقصان پہنچ جائے یا خود کی جان پہ کوئی نقصان بن جائے. اس لیے بتایا گیا کہ رات کے وقت میں کوئی ایسی چیز جلا کر نہیں سونا چاہیے. جس روشنی سے آگ لگنے کا خطرہ ہو اسے بجھا دیں. تو اس لیے آگ جلنے والی ہر چیز کو بجھا دیا جائے. بیوی بچوں سے اچھی باتیں کریں. ماں باپ سے اچھی بات کریں. بیوی بچے میٹھی پیاری باتیں کریں، اچھی گفتگو کریں تو انشاءاللہ العظیم ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی اور ان سے گفتگو کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. جب بچے 9-10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو اگر بہن بھائی ہے یعنی ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے تو اب دونوں کا بستر الگ الگ کر دیں. دونوں 10 سال 12 سال یہ سوجھ بوجھ کی عمر ہوتی ہے. اب ایسے موقع پر دونوں کو ایک ساتھ نہیں سلانا چاہیے بلکہ ان دونوں کے بستر کو الگ الگ کر دے. ایک طرف بہن کو کر دے ایک طرف بھائی کو کر دے. جگہ رہنی چاہیے تاکہ گیپ ہو اور اس طریقے سے آپ سنائیں. سونے سے پہلے مسواک کر لیں. خود بستر بچھائیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور تکیہ لگائیں، تکیے لگا کر سونا چاہیے. دائیں کروٹ قبلہ رو ہو کر سوئیں. دائنے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سوئیں، یعنی دائنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے گال کے نیچے رکھ لیں اور اس طریقے سے سوئیں. تہجد کی نماز کے لیے نیت کر کے سوئیں. انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی تو تہجد پڑھ لوں گا. آنکھ کھل گئی تہجد پڑھ لیں. اگر نیت آپ نے کی تھی، آپ کا ارادہ بھی تھا مگر آنکھ نہیں کھلی تو آپ کو نیت کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. صبح سویرے نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ مل لیں تاکہ نیند کا خمار جاتا رہے. آنکھوں کو بھی مل لے اچھی طریقے سے، جس انداز سے چاہے آنکھوں کو مل لے، چہرے پر ہاتھ پھیر لیں. تو انشاءاللہ العظیم یہ جو کچھ باتیں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سونے اور بیدار ہونے کے متعلق یہ چند نصیحتیں
اور نہایت ہی قابل عمل باتیں جو بیان کی گئی ہے، اگر انہیں ہم عملی جامہ پہنائیں گے اور اپنی زندگی کے ہر گوشے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو جگا دیں گے تو انشاءاللہ اس کے دنیاوی فوائد بھی ہمیں حاصل ہوں گے، دینی فوائد بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ سونے اور جاگنے کے متعلق آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کی ہے، ضرور از ضرور اس کو عمل کریں گے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے سونے اور جاگنے کے متعلق، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ ہی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر دے اور اس جو ہے ویڈیو کو آپ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اسی طریقے سے سونے اور جاگنے کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔